السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ سورۃ النحل جو کہ 14ویں پارے میں شروع ہوتی ہے، اس صورت میں اللہ رب العالمین نے جو بھی اللہ کی مخلوقات ہیں، اللہ کی جو بھی تخلیق ہے، اس تخلیق کا تذکرہ فرمایا، تخلیقات کا۔ اللہ نے دنیا میں جو بھی مخلوقات جتنی بھی پیدا کی ہیں، یہ ساری مخلوقات اللہ کے لیے، انسانوں کے لیے نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں کا فائدہ ہر انسان اٹھا رہا ہے دنیا میں۔ اللہ رب العالمین نے ان سب مخلوقات کا تذکرہ فرمایا، سورج کا تذکرہ فرمایا، چاند کا تذکرہ، آسمان کا، زمین کا، اور کھانے پینے کی چیزیں، جانوروں کا، بہت ساری چیزوں کا اللہ رب العالمین نے اس سورت میں تذکرہ فرمایا۔ سورۃ النحل، نحل کا معنی ہی ہے شہد کی جو مکھی ہوتی ہے، اس کو نحل کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس سورت میں شہد کا بھی تذکرہ فرمایا، تو اس لیے اس سورت کا نام ہی جو ہے النحل رکھا گیا۔ تو غرض یہ کہ اس سورت میں اللہ رب العالمین نے بہت ساری مخلوقات کا تذکرہ کر کے فرمایا کہ دیکھیے، اللہ نے ہی ان ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے، اور ان ساری چیزوں کو تم لوگ استعمال کر رہے ہو۔ ہر چیز کا انسان کے لیے جو کچھ نہ کچھ فائدہ ہے، اور انسان استعمال کر رہا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا، سب نعمتیں ہیں، تو ان نعمتوں کے بدلے میں تم کیا کر رہے ہو؟ اللہ نے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا، تم استعمال کر رہے ہو، لیکن اللہ کی عبادت تم لوگ نہیں کر رہے ہو۔ یہ سورت جو ہے مکی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نازل ہوئی، جو کہ بالکل آخری ایام تھے۔ حد سے زیادہ ظلم یہ لوگ مسلمانوں پر کر رہے تھے، تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ ان مخلوقات کو دیکھو اور استعمال کر رہے ہو ان سب چیزوں کا تم لوگ، لیکن تم لوگ پھر بھی نہیں سمجھ رہے ہو۔ اللہ رب العالمین نے جو ان ساری چیزوں کا اس صورت میں تذکرہ فرمایا۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے، جیسا کہ بتلایا گیا کہ بہت ساری اللہ رب العالمین نے نعمتوں کا، مخلوقات کا تذکرہ کیا، تو اس میں سے دودھ اور شہد کا تذکرہ بھی اللہ نے فرمایا۔ دودھ کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا کہ مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالص سائغا للشاربین، کہ اللہ رب العالمین جو ہے خون اور گوبر کے درمیان سے اللہ رب العالمین جو اس چیز کو نکالتے ہیں، دودھ کو، جو جانور کے پیٹ سے نکلتا ہے، بالکل صاف ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے جو ہے اس نعمت کا تذکرہ فرمایا۔ اور شہد کے سلسلے میں فرمایا کہ شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، کہ شہد کے بہت سارے جو ہے اس کے اندر جو ہے انواع، یعنی اس کے رنگ ہیں، ان رنگوں کے ساتھ اللہ رب العالمین، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ شہد کسی جو ہے نیم کے درخت پر جو ہے اگر شہد بنتی ہے تو اس کا کلر الگ ہوتا ہے، فلاں درخت پر اگر جو ہے شہد لگتی ہے تو اس کا کلر الگ ہوتا ہے، تو مختلف قسم کے جو ہے اس کے رنگ ہوتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا فیہ شفاء للناس، اللہ رب العالمین نے اس میں شفا رکھی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ جو کہا، اس کے اندر کسی قسم کا شک نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ ایک صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے کہا اللہ کے رسول پیٹ کا درد ہو رہا ہے، پیٹ کی تکلیف ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ شہد پیو۔ شہد پیے اور آئے اور کہا اللہ کے رسول میرے پیٹ میں جو ہے اور تکلیف ہو رہی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور شہد پیو۔ وہ آدمی گیا، شہد پیا اور پھر آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول میرے پیٹ میں اور بھی درد ہو رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہد جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے کہا اللہ کا قول جھوٹا نہیں ہو سکتا، تمہارا پیٹ جھوٹا ہے۔ مطلب یہ کہ تمہارے پیٹ میں تکلیف ہے، تمہارا پیٹ میں جو ہے کچھ پریشانی ہے، تم اس کو جو ہے علاج کرتے رہو، پیتے رہو شہد کو، لیکن تمہارے ذہن میں یہ جو بات شاید آ گئی ہے کہ شہد پینے کی وجہ سے میرے پیٹ میں جو ہے تکلیف بڑھ گئی ہے، یا پھر یہ کہ شہد پینے کے بعد بھی مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسا مت سمجھو، اللہ کا قول کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو سمجھایا۔ تو غرض یہ کہ ہم دیکھتے ہیں اطباء، حکماء بیان کرتے ہیں کہ شہد کو پینے کے کتنے فوائد ہیں، کئی بیماریوں کا علاج کے اندر جو ہے اطباء اور حکماء بتلاتے ہیں۔ تو غرض یہ کہ اللہ رب العالمین نے خصوصیت کے ساتھ اس کا تذکرہ فرمایا، تو ہم جو ہے اس کا استعمال کریں تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین جو ہے ضرور ہمارے ایمان اور یقین کے ساتھ اگر ہم اس کا استعمال کریں تو ضرور اللہ رب العالمین شفا دیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جن نعمتوں سے انسان کو نوازا، ان میں سے بیوی کا، بچوں کا، نواسوں کا،
جو گھریلو جو نعمتیں ہوتی ہیں، گھر میں جو رشتوں کی جو نعمتیں ہوتی ہیں ان کا تذکرہ فرمایا. ان کا تذکرہ کرنے کے بعد اس ساری نعمتوں کا تذکرہ کیا، جیسا کہ میں بتلایا آسمان زمین، پھل فروٹ، جانور، یہ ساری چیزیں اور گھر کی نعمتیں، یہ سب نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم نعمتوں کو گننا چاہو گے کہ کتنی کتنی نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں، تم گن ہی نہیں پاؤ گے. بہت ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں. اس آیت کا جو اللہ رب العالمین نے جو ہے یہاں پر بیان فرمایا. اور اس نعمت کے سلسلے میں جو کہ اولاد کی شکل میں اللہ رب العالمین دیتا ہے، اس سلسلے میں اللہ نے جو کہ غلط کام مشرکین مکہ کرتے تھے اس کا تذکرہ فرمایا. فرمایا اللہ رب العالمین نے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ بیٹی اللہ کی جانب سے ایک رحمت ہوتی ہے، ایک نعمت ہوتی ہے. لیکن مشرکین مکہ جب جاہل تھے یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ جب انہیں بیٹی کی خوشخبری دی جاتی کہ بیٹی پیدا ہو گئی ہے آپ کو، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو ان کا چہرہ بالکل کالا ہو جاتا، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور دل ہی دل میں اتنی تکلیف ہوتی ان کو کہ وہ برداشت نہیں کر پاتے تھے. يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، پھر اس کے بعد وہ جو ہے قوم کے پاس جاتا، لوگوں کے پاس، تو چہرے کو چھپا کے جو پھرتا تھا کہ کہیں لوگ مجھے دیکھ کر کے جو بلا نہ لیں اور پوچھ نہ لیں کہ بھئی بیٹی ہو گئی تجھے. تو شرمندگی کی وجہ سے وہ اپنے چہرے کو جو چھپائے پھرتا تھا. پھر سوچتا اَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، کیا میں اس کو زندہ رکھوں اب یا پھر اس کو زمین میں دفن کر دوں. بس یہی اس کے ذہن میں خیال ہوتا. أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، کیا ہی برا فیصلہ یہ لوگ کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے بتلایا. تو غرض یہ کہ جاہلیت میں اسلام کے آنے سے پہلے عورت کا یا لڑکی کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں تھا. اس طرح کی کئی چیزیں جو ہے یہاں پر بتلائی گئی، جیسا کہ پچھلی ایک دوسری صورت میں بتلایا گیا کہ جانور کے پیٹ میں بچہ ہوتا تو پیدا ہونے سے پہلے ہی جو ہے یہ فکس کر لیا جاتا کہ جو بچہ آنے والا ہے وہ صرف مردوں کے لیے حلال ہے لیکن عورتوں کے لیے حرام. اسی طرح جو ہے عورتوں کو جو ہے جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا. کئی چیزیں اس طرح کی اتنی چیزیں ہیں کہ اگر ذرا سے انسان سوچ لے، مشرکین مکہ یا پھر یہ کہ آج بھی عورتوں کا جو مقام و مرتبہ اسلام میں دیا گیا ہے وہ مقام و مرتبہ اسلام کے علاوہ کسی مذہب میں نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین نے جو ان ساری چیزوں کا تذکرہ کیا، اپنے گھر میں جو رشتے کی شکل میں اللہ رب العالمین نے نعمت دی ہے اس کا تم جو ہے خیال رکھو اور اللہ کا شکر ادا کرو. یہ باتیں جو یہاں پر بتلائی گئی. اللہ رب العالمین نے نعمتوں کے جو عطا کیا ہے نعمتوں کو، اس کا مقصد اللہ رب العالمین نے بیان کیا. فرمایا یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها واکثرهم الکافرون، کہ لوگ جو ہے اللہ کی نعمتوں کو تو دیکھتے ہیں اور یاد بھی کرتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا ہے ناشکری اختیار کرتے ہیں. اللہ نے کہا کہ تم ایسا مت کرو. جتنی بھی نعمتیں اللہ نے بیان کر کے کہا کہ ان نعمتوں کو دیکھو اور یاد کرو، اور تم جانتے ہو کہ اللہ نے ان ساری چیزوں کو جو ہے تمہیں دیا ہے، ان مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا ہے، تو تم اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ رب العالمین نے جو ہے یہ باتیں بتلائی ہیں. پھر اس کے بعد یہ لوگ جو ان نعمتوں کے استعمال کرنے کے بعد معبودان باطلہ کی جو عبادت کرتے تھے اللہ نے اس کے تعلق سے بتلایا. فرمایا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون. اللہ نے فرمایا کہ یہ جن معبودان باطلہ کی تم عبادت کر رہے ہو، ان سارے معبودان کوئی چیز یہ لوگ پیدا نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ خود جو ہے پیدا کیے گئے ہیں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا اموات غیر احیاء، یہ سب مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں. فرمایا اموات مردہ ہیں، غیر احیاء زندہ نہیں ہیں. اس سے سب پتہ چلتا ہے کہ پچھلی اقوام میں لوگ قبروں کی بھی پوجا کرتے تھے، کیونکہ آج کی جو مشرکین ہیں جو مزاروں کے پاس جاتے ہیں، قبروں کے پاس سجدہ کرتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جن کو مشرک کہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اس لیے اللہ نے انہیں مشرک کہا. اور ہم جو مزاروں کے پاس قبروں کے پاس جاتے ہیں، قبر کے لیے ہم جو سجدہ کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہاں پر جو پیر ہیں، جو بابا ہیں، جو بھی ہیں، ولی اللہ ہیں، ہم ان کے وسیلے سے اللہ سے مانگتے ہیں. یہ کہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ قبروں کی عبادت کرنا شرک نہیں ہے. اور وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اس چیز کو بتلایا ہی نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین یہاں پر بتلایا اموات غیر احیاء، کہ وہ لوگ مردہ ہیں، زندہ نہیں. اس کا مطلب یہ کہ وہ لوگ قبروں کی پوجا کرتے تھے. اللہ رب العالمین ان لوگوں کو بھی مشرک کہا ہے. تو آج کے ان دنوں میں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شرک نہیں ہے وہ بالکل جو ہے جہالت میں ہے، انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین نے جو لوگ
اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ لوگ اگر دنیا میں اللہ کا شکر ادا کیے اور اللہ کی عبادت کیے تو پھر ان کے لیے جو ہے جو موت ہوگی وہ اچھی موت ہوگی، اور جو لوگ اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے، اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے، تو پھر ایسے لوگوں کی موت بھی الگ ہوگی۔ اچھا، جو لوگ اچھے ہوں گے ان کی جو ہے موت کیسی ہوگی؟ اللہ نے فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم، کہ جو لوگ نیک ہوں گے جب فرشتے ان کے پاس آئیں گے، جو ہے جن لوگوں نیک لوگوں کے پاس فرشتے آئیں گے ان لوگوں سے کہا جائے گا پھر قیامت کے دن سلام علیکم، کہ تم لوگوں سلام کریں گے، لوگ فرشتے جو سلام کریں گے، اس کے بعد علیکم ادخلوا الجنہ، کہ جو ہے جنت میں داخل ہو جاؤ، بما کنتم تعملون، یہ کیوں جنت دی جا رہی ہے؟ جو کچھ دنیا میں تم نے اچھے کام کیے، اللہ کے نعمتوں کو تم نے جو ہے اس کا اقرار کیا کہ اللہ نے دیا اور تم نے شکر ادا کیا، اس لیے تمہیں جنت دی جا رہی ہے۔ رہی بات ان لوگوں کی جو اللہ کی ناشکری اختیار کرتے تھے، ان لوگوں سے کہا جائے گا فادخلوا ابواب جہنم، تم لوگ جہنم کی جو دروازے ہیں ان سے داخل ہو جاؤ، خالدین فیہا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم کو یہاں رہنا ہے، فلبئس مثوى المتکبرین، دنیا میں جو لوگ تکبر کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر بھی اللہ کے لیے سجدہ نہیں کرتے تھے بلکہ متکبر ہو کر زندگی گزار رہے تھے، ان لوگوں کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے یہ اللہ نے جو اس آیت میں بیان فرمایا۔ تو اللہ نے ہمیں جو بھی نعمتیں دی ہیں انسان کو جو سمجھنا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، وہ باتیں جو ہے یہاں پر اس صورت میں بتلائی گئی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ صرف انسان ہی ایسا ہے دنیا میں وہ جو ہے نعمتیں جو ناشکری کرتا ہے، بقیہ جتنے مخلوقات ہیں اللہ نے جو ہے مخلوقات کا تذکرہ کر کے بیان فرمایا کہ وہ اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور فرمایا کہ جو آسمان و زمین میں جتنی بھی جو چیزیں ہیں جانوروں کی شکل میں یا دوسری چیزیں، اللہ نے دوسری آیت میں بیان فرمایا کہ جو بھی چیزیں جو ہیں جیسے چرندے ہیں، پرندے ہیں، یا پھر یہ کہ پودے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہیں، اللہ کی عبادت کرتی ہیں۔ لیکن انسان ہے کہ اللہ نے جو اتنی نعمتیں دی ہیں، یہ سب کچھ سمجھایا، انبیاء آئے، کتابیں آئیں، اس کے باوجود بھی انسان جو ہے اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، اللہ کی عبادت نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین نے اس کو سمجھایا۔ اسلامی تعلیمات کا خلاصہ اللہ رب العالمین نے ایک آیت میں بیان فرمائی ہے، اس آیت کو ہم تقریباً ہر جمعہ میں سنتے ہیں، ہر خطبے میں سنتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے 3 چیزوں کا حکم دیا اور 3 چیزوں سے منع کیا ہے۔ جو انسان ان 6 چیزوں پر عمل پیرا ہو جائے تو گویا وہ پورے دین کو پالے گا۔ اللہ رب العالمین نے خلاصہ سنایا، فرمایا اللہ رب العالمین نے ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ رب العالمین اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ تم انصاف سے کام لو۔ انصاف تم اللہ رب العالمین کے ساتھ بھی کرو اور دنیا والوں کے ساتھ بھی کرو۔ انصاف اللہ رب العالمین نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم اللہ کی عبادت کرو، یہ انصاف ہے۔ اگر تم اللہ کی عبادت نہیں کرو گے تو یہ ظلم ہے، اور دنیا والوں کے ساتھ بھی جب تم رہتے ہو انصاف کے ساتھ رہو۔ والاحسان، اور احسان کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اللہ رب العالمین کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہو، اس تصور کے ساتھ تم اللہ کی عبادت کرو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم یہ تصور کر نہیں سکتے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، کم از کم یہ تو تصور کرو کہ اللہ رب العالمین آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کی نظر تو ہر جگہ ہے، کسی کی پر سے جو اللہ کی نظر جو ہے چھپی ہوئی نہیں ہے، تو تم کم از کم یہ تو تصور کرو۔ تو اس کو احسان کہا جاتا ہے۔ ہماری ہر عبادت میں یہ احسان مطلوب ہے۔ اگر یہ احسان ہماری عبادت میں نہیں ہے تو پھر ہماری عبادت میں خشوع و خضوع نہیں ہوگا۔ تو یہی اللہ نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، احسان کو تم اپناؤ کہا، وایتاء ذی القربى، اور تیسری بات جس کا حکم دیا گیا تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو پورا کرو، اپنے رشتہ داروں، یتیموں، اپنے لوگوں میں جو بھی ہیں ان لوگوں کے جو ہے حقوق ہیں ان حقوق کو ان تک پہنچاؤ۔ یہ بات جو ہے ان 3 باتوں کا حکم دیا گیا، اور 3 چیزیں جس سے روکا گیا۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ، فحش سے روکا گیا، یعنی بے حیائی سے روکا گیا ہے۔ انسان بے حیائی دیکھنے سے، بے حیا کام کرنے سے،
بے حیا کام سننے سے اور بے حیا جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں جو ڈسکس کرنے سے، ان ساری چیزوں سے انسان کو بچنا ہے۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے ایک اور صورت میں ایک آیت میں اللہ نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ جو لوگ دنیا میں فحش کو پھیلاتے ہیں اہل ایمان کے درمیان، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ ان لوگوں کے لیے دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہ میں دردناک عذاب ہے۔ کیا مطلب؟ آج واٹس ایپ میں یا پھر یہ کہ دوسرے جو شیئر کرنے کے جو بھی آج کل ایپس آ گئے ہیں، لوگ جو ہے گانے سینڈ کرنا، گانے شیئر کرنا، یا پھر یہ کہ موویز کا کوئی کلپ سینڈ کرنا، شیئر کرنا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ فحش کو جو ہے لوگوں میں شیئر کرنا، تو اللہ رب العالمین نے جو بتلایا کہ جو لوگ فحش کو پھیلاتے ہیں معاشرے میں، ان لوگوں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب دیا جائے گا۔ تو اللہ نے اس صورت میں اس آیت میں جو روکا، فحش سے روکا، بے حیائی سے روکا، کہ تم لوگ نہ دیکھو اور نہ لوگوں کو دکھاؤ، اس کو شیئر بھی نہیں کرنا ہے، یہ بات بتلائی گئی۔ والمنکر، اور جس چیز سے روکا گیا وہ ہے منکر، یعنی برائی سے رک جاؤ۔ جتنے بھی گناہ ہیں، جتنے بھی قسم کے جو غلط کام ہیں، ان سارے غلط کاموں سے تم رک جاؤ، ہر چھوٹی بری چیز سے رک جاؤ۔ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ گناہ کا مطلب ہوتا ہے جس سے ہر وہ کام جو انسان لوگوں کے سامنے کرتا ہے تو اس کے دل میں جو ہے ہلکی سی جو دھڑکن جو اس کی بڑھنے لگتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک انسان 10 نوٹ لے لیا، 10 نوٹ میں سے درمیان میں ایک جو ہے ڈپلیکیٹ نوٹ رکھ دیا اور دکان والے کے سامنے دے دیا، اس کو دے دیا۔ اب اس کے دل میں کیا جو سوچ رہے گی، اس کے دل میں جو دھڑکن اس کی تیز ہو جائے گی، کہیں دکان والا دیکھ نہ لے۔ تو ایسے ہی گناہ بھی ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے کہ کوئی انسان مجھے دیکھ تو نہ لے، تو یہ ساری چیزیں جو گناہ میں آتی ہیں، ہر وہ چیز، ہر وہ کام جو انسان اس کے دل میں جو اس کو جانتا ہے کہ یہ گناہ ہے، اس گناہ سے بچنا ہے۔ والبغی، اللہ نے فرمایا کہ اس چیز سے جو ہے انسان کو رکنا چاہیے۔ وہ کون سی چیز؟ سرکشی، اللہ کی جو نافرمانی، رسول کی نافرمانی، شریعت کی مخالفت، اتباع سنت سے دوری، بدعات کی طرف جانا، یہ ساری چیزیں جو سرکشی میں آتی ہیں، انسان کو جو ہے اس سرکشی سے رکنا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں اسلامی تعلیمات کا خلاصہ سنا دیا ہے۔ جو انسان ان باتوں پر عمل کرتا ہے تو گویا وہ جو اسلام کی بہت ساری تعلیمات پر جو ہے عمل کر رہا ہے۔ اس کے بعد اس صورت میں ایک اور اہم بات بتلائی گئی ہے، وہ یہ کہ اگر کسی مسلمان پر کسی کافر نے یا کسی مشرک نے تلوار رکھ دیا گردن پر اور کہا کہ تم کفریہ کلمہ کہہ دو، نہیں کہو گے تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا، تمہیں جو ہے جان سے مار دوں گا، تو کیا کرے مسلمان؟ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانی، ایک آدمی نے ایمان قبول کیا لیکن اس کے باوجود وہ کفر کر رہا ہے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، لیکن اگر کوئی آدمی مجبور کیا جا رہا ہے، وقلبہ مطمئن بالایمان، لیکن اس کا دل ایمان سے مطمئن ہے، بس ظاہری طور پر اس کو جو ہے کہنے کے لیے کوئی فورس کر رہا ہے ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا، تمہیں قتل کر دوں گا، تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس کو اجازت دی ہے کہ صرف زبان سے وہ کہہ دے لیکن اس کے دل سے نہیں کہنا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، اگر دل سے کوئی کہتا ہے کفریہ کوئی کلمہ، فَعَلَيْهِ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، تو اس پر اللہ رب العالمین کا غضب نازل ہوتا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اس پر کے لیے جو ہے بہت بڑا عذاب ہے، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ دراصل یہ آیت نازل اس لیے ہوئی جب شروعات میں، اسلام کی شروعات میں اسلام کی طرف لوگ آ رہے تھے، اسلام قبول کر رہے تھے، حضرت یاسر اور سمیہ رضی اللہ عنہما، ان دونوں کو کفار و مشرکین نے بہت ستایا کہ تم اسلام چھوڑو، اسلام چھوڑو۔ یہ لوگ اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اب ایک آدمی جان کے ڈر سے صرف زبان سے کہہ کر بچ جاتا ہے تو اس کی اجازت دی گئی، لیکن جو آدمی اس کو بھی اختیار نہیں کرتا ہے کہ تم جو کرنا ہے کر لو، لیکن میں کفریہ کلمہ اپنی زبان سے نہیں نکالوں گا، میں بس یہی کہوں گا کہ میرا اللہ ایک ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہوں، اگر اس کو قتل بھی کر دیا جائے وہ شہید ہے۔ یہ عزیمت کا پہلو ہے، لیکن رخصت کا پہلو الگ ہے۔ لیکن یہ صحابہ کرام جو شروعات میں ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ یہ لوگ کسی صورت میں جو ہے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہم جانتے ہیں سمیہ رضی اللہ عنہا بوڑھی تھی، بہت بوڑھی تھی، انہیں کیسے قتل کیا کفار نے؟ 2 اونٹنیوں پر باندھ دیا، اس اونٹنی پر ایک پیر اور دوسری اونٹنی پر ایک پیر باندھ کر اونٹنیوں کو دوڑا کر کے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کو 2 ٹکڑے کر کے مار دیا گیا۔ لیکن یہ لوگ اسلام اور ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جب ان دونوں کو
قتل کیا گیا. ان کے بیٹے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے بلایا گیا، اور دونوں ماں باپ کی جو ہے ناشوں کے سامنے جو ہے ان کو کھڑا کر کے کہا گیا کہ اگر تم اسلام ایمان نہیں چھوڑو گے تو جیسے تمہارے ماں باپ کو ہم نے قتل کیا ویسے ہی تمہیں قتل کر دیں گے. عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے کہ میں کیا کروں. انہوں نے بظاہر اپنی زبان سے جو ہے کفر یا کلمہ نکال دیا. اس کے بعد کفار نے انہیں چھوڑ دیا. عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور مسلسل رو رہے ہیں کہ اللہ کے نبی میں نے بہت بڑا غلطی کا کام کر دیا، اللہ کے رسول میں کیا کروں، کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا. تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر کسی کو مجبور کیا جا رہا ہے قتل کیے جانے کا تو وہ زبان سے نکال سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دل سے یہ کلمہ نہ نکالے، کفر یا کلمہ. وہ بات جو ہے اس آیت میں بتلائی گئی. اس سورت کے اخیر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ساری امت کو اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ آپ سیدھے راستے کی طرف لوگوں کو بلائیے، لیکن حکمت کے ساتھ بلائیے. غصہ کرتے ہوئے کوئی آدمی غلط کام کر رہا ہے تو اسے ڈانٹنا ڈپٹنا یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ حکمت کے ساتھ صحیح طریقے سے والموعظۃ الحسنہ اور نرم کلمات کے ساتھ، اچھے کلمات کے ساتھ لوگوں کو بلائیے. یہ جو ہے اللہ رب العالمین نے جو ہے یہاں پر اس آیت میں بتلائی. اس کے بعد سورت شروع ہوتی ہے سورہ بنی اسرائیل پارہ 15 میں. سورہ بنی اسرائیل دراصل خدیجہ رضی اللہ عنہا گھر میں بیوی تھی، ابو طالب آپ کے چچا تھے، آپ کی جو ہے دیکھ بھال کر رہے تھے. ان دونوں کی وفات ہو گئی تو مشرکین مکہ آپ کو جو ہے بے حد پریشان کرنے لگے، کیونکہ کوئی سہارا نہیں تھا، نہ گھر میں کوئی سہارا نہ باہر کوئی سہارا. تو مشرکین نے اس ایڈوانٹیج کو لے کر آپ کو بہت پریشان کیا، اور اس پر مزید یہ کہ ابو لہب جو آپ کا بہت بڑا دشمن تھا وہ جو ہے آپ کے قبیلے کا سردار بن گیا، اور اس نے یہ طے کر لیا تھا کہ مجھے محمد کو قبیلے سے نکال کر جو ہے باہر پھینکنا ہے. کیوں؟ قبیلے سے نکالنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی جو اس آدمی کو قتل کر سکتا ہے، قبیلہ جو ہے کچھ بھی آ کر کے اعتراض نہیں کرے گا. یہ اس نے طے کر لیا تھا، اور اس نے ایسے ہی کام کر دیے. اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ستا رہے تھے لوگ تو طائف گئے، طائف جا کر لوگوں سے تعاون مانگا، مدد طلب کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سمجھایا، توحید کی دعوت دی. لیکن ان لوگوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم محمد کی جو ہے مدد کریں گے تو پھر قریش ہمارے دشمن ہو جائیں گے. تو ان لوگوں نے بہت ہی بے درد جو ہے دردی کے ساتھ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے طائف سے باہر نکال دیا. تو اللہ رب العالمین نے اس موقع پر جو ہے آپ کو معراج میں بلا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلی دی کہ آپ کے ساتھ اللہ ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جو ہے سکون سے رہیے. تو اس صورت میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کی ہجرت کی خبر دی اور بتلایا کہ عن قریب جتنے بھی پریشانیاں آپ پر ہیں، جو بھی ظلم ہو رہا ہے، یہ سارا ظلم ختم ہو جائے گا. یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا. اور اس صورت میں بنی اسرائیل کا تذکرہ اس لیے آیا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے تو وہاں پر یہود، بنی اسرائیل، یہ سارے لوگ وہاں پر موجود تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا سامنا کرنا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کی تاریخ، تورات کی جو بھی تعلیمات تھیں، ان ساری چیزوں کا جو ہے اللہ رب العالمین نے جو ہے تذکرہ فرمایا. سفر اسراء اور معراج. اسراء کس کو کہتے ہیں؟ اسراء کا مطلب ہوتا ہے بیت اللہ سے بیت المقدس تک جانا. اس کو جو ہے اسراء کہتے ہیں. یہ زمینی سفر ہے. اس کے بعد دنیا سے آسمان کی طرف اللہ رب العالمین تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے. قریب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا نہیں، وہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے. تو اس کو جو ہے معراج کہا جاتا ہے. تو اس صورت میں قرآن میں اسراء کا تذکرہ ہے لیکن معراج کا نہیں. معراج کا تذکرہ احادیث میں جو ہے موجود ہے. انشاءاللہ بقیہ جو بھی جو ہے باتیں ہیں انشاءاللہ اگلے درس میں پیش کی جائیں گی. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین ہم نے جو بھی عبادتیں کی ہیں اور کر رہے ہیں اللہ ہماری ساری عبادتوں کو قبول فرمائے. رب العالمین ہماری لغزشوں کو معاف فرمائے. رب العالمین ہم میں سے جو بھی مرحومین ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے. رب العالمین ہم میں سے جو بھی بیمار ہیں اللہ ان کی شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. رب العالمین جب تک ہمیں دنیا میں رکھ قرآن و سنت کے مطابق زندہ رہنے کی توفیق نصیب فرما. جب موت آئے خاتم بالخیر فرما. آمین. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.